السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد۔ دمان ٹی وی کے نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پرانے زمانے میں شہروں کو محفوظ رکھنے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر دروازے یا گیٹ لگا دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ دروازے ثقافتی اور تاریخی ورثے بن جاتے ہیں۔ آج کے بعض گشت میں ہم ڈیر اسماعیل خان کے انہی دروازوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسلم امان صاحب۔ اسلم امان صاحب، ہم مختلف دروازوں کے نام سنتے رہتے ہیں، جیسے کنیرا والا یا توپا والا گیٹ وغیرہ۔ ان دروازوں کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ شکریہ ابرار، آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں یہ بات بتائی ہے کہ قدیم زمانے میں شہر جو ہوتے تھے ان کی شہر پناہ بنائی جاتی تھی، دیواریں ہوتی تھیں، کیونکہ مختلف جو ہے جتھے لوٹنے کے لیے بھی آتے تھے اور تشدد بھی ہوتا تھا۔ چونکہ ریاست کا نظام جو ہے نا وہ اتنا آرگنائز نہیں تھا، تو لوگ اپنا دفاع خود کرتے تھے، اور اس لیے شہروں کی جو پناہ گاہیں وہ بنائی تھی اور اس کے داخلی اور خارجی راستے ہوتے تھے، جو تاکہ جو ہے اس پہ ایک کنٹرول بھی ہوتا تھا، سسٹم بھی رکھا ہوا ہوتا تھا۔ جیسے اب چوکیدار وغیرہ تھے، یہ اس قسم کے ہوتے تھے، رات کو بند رکھتے تھے، کھولتے تھے، ایک پورا نظام تھا کمپلیٹ دروازوں کا۔ لیکن وقت کے ساتھ جب چیزیں بدلتی گئی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو ان دروازوں کی ضرورت ختم ہوتی گئی، شہر وسعت پذیر ہوتے گئے، ریاست جو ہے وہ بڑا مائکرو لیول پر تک چلی گئی، سیکورٹی کا نظام، پولیس، فلانی چیز، اریگیشن، CNW، روڈوں کی تعمیرات کے زمانے، TMA، صفائی کا نظام، یہ ساری چیزیں آرگنائز ہوتی گئیں، ڈیولپ ہوتی گئیں۔ تو یہ دروازے جو ہے اب ان کی علامتی حیثیت ہے، اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان کی ثقافتی حیثیت ہے۔ تو ڈیر اسماعیل خان بھی ان قدیم شہروں میں شامل ہے جن کی ایک فصیل شہر بھی ہوتی تھی کسی زمانے میں، اور پھر اس کے دروازے بھی تھے، کوئی 7 کے 8 کے لگ بھگ دروازے ہیں۔ اب یہ جو فصیل شہر تھی، اس کے باہر ڈیر اسماعیل خان کے چاروں طرف جو ہے ایک گرین بیلٹ ہوتا تھا، جس کی کچھ نشانیاں اب حق نواس پارک اور لیاقت پارک کی صورت میں اب بھی موجود ہیں۔ یہ بالکل گرین بیلٹ تھا، جیسے لیاقت پارک اور یہ حق نواس پارک کا پچھلی عقبی دیوار ہے، یہی دراصل شہر پناہ ہوتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چلتی تھی۔ اور یہ دروازے جو تھے یہ سرکولر روڈ سے کوئی 10-15-20 سٹیپ جو ہے وہ اندر ہوتے تھے، کہیں کہیں تھوڑے زیادہ بھی ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو امامیہ گیٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس جگہ سرکولر روڈ سے آپ اتریں تو تقریباً کوئی 40 قدم جو ہے یہ نیچے کی طرف ہوگا۔ اسی طرح آپ کنیرا گیٹ کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی کوئی 40-50 قدم اندر ہے، بلکہ اس سے آگے جو ہے آپ نظام خان گیٹ کی طرف چلے جائیں تو نظام خان گیٹ جو ہے وہ تقریباً 4 فرلانگ جو ہے وہ اندر کی طرف تھا، سرکولر روڈ سے، جہاں اب اسلامی اسکول کا اب انہوں نے یہاں پر کچھ وہ بنائے بھی ہے، علامتی گیٹ نئے بنائے گئے ہیں ان کے اسی ریفرنس سے۔ تو یہ تھوڑے سے اندر ہوتے تھے، اور یہ سرکولر روڈ جو جس کو چکر کہتے تھے یہ تھوڑا سا باہر تھا۔ تو ڈیر اسماعیل خان جو تھا اس کے بڑے مشہور خاص طور پر توپا والا گیٹ، اب اس کی ہمارے پاس کوئی تصدیق کسی تاریخی شواہد سے یا تاریخی مواد سے ہمیں نہیں ملتی کہ یہاں کبھی توپیں تھیں یا ہوا کرتی تھیں، لیکن اس لفظ کی مناسبت سے ہم یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہاں چونکہ سامنے کینٹ بھی تھا تو کسی زمانے میں ضرور توپیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ہسٹری میں کہیں کہ ہسٹری کی کتابوں میں کبھی ہمیں یہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ جو تھا، یہ توپا والا گیٹ جو تھا، یہ اس شہر کا جنکشن تھا، کیونکہ اس توپا والے دروازے کے اندر جو تھا، جس کو آج اب دروازہ کہتے ہیں، اس کے اندر اڈے تھے بسوں کے، اور وہ بنو، ملتان اور پنجاب کی طرف جتنی بھی ٹریفک ہوتی تھی اس کے اڈے یہیں پر تھے۔ اور ایک یہ جو اب GTS کا اڈا تھا، پھر اب آج کل کنٹونمنٹ کے پاس ہے جو ایریا، یہ بیسیکلی بگائی کا اڈا تھا، بگائی کی اپنی ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، سیٹ بگائی کا، اور اس کو پھر پیٹرنائز کیا جب وہ چلے گئے جہاں سے، تو پاکستان صوبے کی گورنمنٹ نے جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جسے ہم GTS کہتے تھے۔ تو یہ بہت جنکشن ہوتا تھا، تو اس لیے یہاں پر بیسکوپ، اس زمانے میں سنما وغیرہ بھی یہیں ہوتے تھے، یہ جو کھیل کے میدان وغیرہ ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہاں بیساکھی گراؤنڈ ہوتی تھی، ادھر جس کو ہم پریڈ گراؤنڈ کہتے ہیں وہ ہوتی تھی، لیاقت پارک تھا، حق نواس پارک تھا، اس کے ساتھ کمپنی باغ ہوتا تھا، یا جہاں آج کل ہاسپٹل بنا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کا مغربی ایریا پورا چلے جائیں TB ہسپتال تک، یہ سارا کمپنی باغ تھا۔ تو یہ گیٹ تھے، ان کی اپنی ایک شناخت تھی۔ امامیہ گیٹ جو ہے، یہ اس لیے اس کو امامیہ گیٹ کہتے ہیں کہ یہ قدیم زمانے سے، آج سے 300-400 سال پہلے اسی جگہ سے جتنے بھی اس شہر کے تازیے ہیں وہ اسی جگہ سے گزرتے ہیں، اور گزر کر کوٹلی امام کربلا جو ہے وہاں جاتے ہیں، تو اسی نسبت سے اس کو امامیہ گیٹ کہا جاتا ہے۔ اور اس گیٹ کی جو ایک اور ڈسٹنگوش علامت تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر والی جو جسے ہم چوکاٹ کہتے ہیں وہ نہیں تھی چوکاٹ، کیونکہ تازیوں نے جہاں سے گزرنا ہوتا تھا اوپر سے جو اوپن تھا۔ اس کے جو کچھ نشانات ملے ہیں، کچھ تصاویر بھی ہیں، کچھ ریکارڈ پہ بھی ہیں،
تو اس کے 2 چھوٹے گیٹ ہوتے تھے، دروازے ہوتے تھے سائڈوں پر، ایک مغربی سائڈ پر ایک مشرقی سائڈ پر، اور سینٹر میں ایک بڑا گیٹ ہوتا تھا پھاٹک کی طرح، وہ اس طرح کھلتا تھا. اور یہ اس کے دروازے جو ہے یہ 1970 کے ارلی 70 تک جو ہے نا یہ رہے ہیں امامیہ گیٹ کے. پھر اس کے آگے آپ دیکھ لیں کہ خوش قسمتی سے جو کنیرا گیٹ ہے جس کے اندر یہ کنیرے رہتے تھے جو بان کی بنائی کا، جن سے چارپائیاں بنی جاتی ہیں، یہ بان تیار کرتے تھے، اس لیے ان کو کنیرا کہا جاتا تھا. تو وہ آج بھی انٹیکٹ ہے اسی طرح. تھوڑا سا انہوں نے اب اسے بنایا سنوارا ہے، ٹی ایم اے نے بہت اچھا کیا ہے. پرانی علامات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، پہلے سے کرنا چاہیے تھا پروٹیکٹ. امامیہ گیٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، تو اس کو کنیرا گیٹ اس نسبت سے کہا جاتا ہے. اس سے آگے جو ہے نظام خان ایک بہت بڑا آدمی تھا، چغتا تھا. اس کا گھر جو تھا وہ یہ جو جس کو ہم رشید ڈالڈے والی مسجد کہتے ہیں، بالکل اس کے سامنے اس کی جگہ ہوتی تھی اسی کے نام کی نسبت سے. اور بالکل آج کل وہاں آپ کو جو کار پارکنگ نظر آتی ہے، اسی کار پارکنگ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا آگے کی طرف گیٹ ہوتا تھا جہاں نالا گزر رہا ہے. یہ جو نالا ہے یہ اندرون گیٹ ہوتا تھا، گیٹ کے اندر سے گزرتا تھا. تو اس کو نظام خان گیٹ اسی نظام خان چغتا کی نسبت سے کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر مسلم بازار بھی تھا اور کچھ سدوزئی وغیرہ اور خواجگزئی اور اس قسم کے جو ایلیٹ تھی یہاں کی ڈیر اسماعیل خان کی، وہ رہا کرتی تھی. اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں جس کو ہم آج کل پوندہ گیٹ کے نام سے جانتے ہیں. یہ بہت امپارٹنٹ تھا. وسطی ایشیا کے ساتھ پورے اس برصغیر کی جو تجارت تھی وہ اسی گیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے ایک تجارت گنج تھا اور یہ ٹیکس فری زون تھا. یعنی پورے آل انڈیا میں 2 ٹیکس فری زون تھے، ایک کلکتہ میں تھا اور ایک یہ ڈیر اسماعیل خان میں تھا. تجارت گنج کیونکہ یہ چنگی سے باہر تھا، گیٹ تھوڑا سا اندر ہوتا تھا. آپ جو ہی داخل ہوتے ہیں پوندہ گیٹ کے اندر جو آج کل نیا بنا ہوا ہے، تو اس سے تجارت گنج آگے آ جاتا ہے. اور تجارت گنج جہاں ختم ہوتا ہے تو آپ کو وہاں نیرو بازار کا جو ایریا ہے وہ بالکل نیرو نظر آتا ہے. اسی جگہ پر گیٹ تھا. وہ گیٹ کے آثار میں نے خود بھی دیکھے ہیں، وہ کسی زمانے میں نظر آتے تھے. اور پونداز آتے تھے یہاں سے، افغانستان سے جو آتے تھے وہ وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آتے تھے. ہاں، کچھ سامان لے کر آتے تھے جس میں گھی ہوتا تھا، ڈرائی فروٹس ہوتا تھا اور ریشم ہوتا تھا. گھی خراسانی گھی اسے کہتے تھے، وہ ہوتا تھا. اور یہاں سے پھر وہ صدری جو ہے وہ ایک ویلویٹ کی بنی ہوئی یہاں پر بنتی تھی، جیکٹ ٹائپ بڑی خوبصورت، اس پر گوٹا کناری کا کام ہوتا تھا، اس کو صدری کہتے تھے. وہ اور جوتا یہ جو پوندہ سے استعمال کرتے ہیں وہ لے جاتے تھے. اس کے علاوہ جہاں سے وہ چاقو اور تالا بھی لے جاتے تھے جس کی صنعت کلاچی میں تھی اور اسی مارکیٹ میں وہ بکتا تھا اور وہ یہاں سے لے کر جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا کاروباری مرکز تھا. اور اسی پوندہ جو یہاں پر آتے تھے اور قیام کرتے تھے ایک کچھ عرصے کے لیے، تو ان کی نسبت سے اس کو پوندہ گیس کہا جاتا تھا. اور اس کے اندر جو ہے یہ گیٹ بھاکری گیٹ تھا، کیونکہ بھکر اس زمانے میں ڈیر اسماعیل خان کی تحصیل تھی، تو شاید وہاں کے لوگ یہاں پر کاروبار کرتے ہو اسی نسبت سے اس کے اندر جو بازار ہے اس کو پوندہ بازار بھی کہتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا بھاکری بازار ہے، یعنی بھکر کا بازار. پھر اس سے آپ آگے آ جائیں تھوڑا سا، آپ کا لغاری گیٹ جسے آپ کہتے ہیں. اس گیٹ کا اصل نام جو ہے وہ کہاراں والا دروازہ تھا. کہار بیسیکلی وہ جو ڈولی اٹھاتے تھے. ماضی میں قدیم زمانے میں سواری جو ہوتی تھی لوکل لیول پر، جو سواری جس طرح آج کل آٹو رکشا ہے، سائیکل رکشا تھا یا چنگچی رکشا ہے، اس وقت جو ہے نا کہار سواری اٹھاتے. ایک ڈولی ہوتی تھی جس میں امیر لوگوں کو یا خواتین کو اس کو میں بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ 2 آدمی جو ہے آگے پیچھے اس کو اٹھاتے تھے، وہ ان کو کہار کہا جاتا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ پنجابی کے بہت سے گیتوں میں بھی ڈولی کے ساتھ جڑے ہوئے اس قسم کے کہاروں کا ذکر ہے. تو یہ کہاروں والا دروازہ تھا. ارلی 70 میں جو ہے پھر اس کو انہوں نے لغاری گیٹ کا نام دلوایا اور اب وہ لغاری گیٹ کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد آپ ٹرن کر جائیں جنوب کی طرف، تو یہاں پر ایک بڑا ہی خوبصورت ایک دروازہ ہوتا تھا، اس کو ہم نے دیکھا بھی ہے، مسگراں گیٹ. یعنی ہم سرائکی زبان میں اسے کہتے ہیں ٹھٹھارا والا دروازہ. ٹھٹھار بیسیکلی سرائکی، مسگراں کو سرائکی زبان میں، مسگر کو ٹھٹھار کہتے ہیں. تو اس بازار یہ ایک بہت بڑا کاروباری مرکز ہوتا تھا. یہ خاص طور پر ہندو آبادی جو ہے یہاں پر رہتی تھی. سینٹر میں چگلہ سے جو ہے نا وہ کے قریب جو تھی وہ بڑے بڑے تاجر رہتے تھے. سیٹھ بگائی تھا، بھاٹیا تھا، جس کے نام سے یہ بھاٹیا بازار مشہور تھا. بھاٹیا برادری بہت بڑی برادری تھی اور بھاٹیا سیٹھ بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، بلکہ بر صغیر کے امیر ترین لوگوں میں اس کا ذکر ہوتا تھا. جیسا لوٹا تھا، لوٹا برادری کا بہت بڑا امیر آدمی تھا. اس کے ہاسپٹل بھی تھی، خیراتی ہاسپٹل بھی تھی، اسکول بھی تھی، کنویں وغیرہ بھی وہ کھدواتے تھے. تو اس کے نسبت سے بھاٹیا بازار. اور یہ ٹھٹھارا والا دروازہ، اس کے سرے پر جو ہے اس پر برتن، تانبے کے برتن بنانے والے مسگر، ان کو کلی بھی کرتے تھے، ان کو ڈھالتے بھی تھے، تو ان کو ٹھٹھار کہا جاتا تھا. اسی کاروبار کی نسبت سے
یہ علاقہ جو ہے، یہ جو دروازہ ہے، اس کو ٹھٹھارا والا دروازہ کہتے ہیں۔ پھر اس سے آپ تھوڑا سا اور مزید مشرق کی طرف آئیں تو آپ کو فقیرنی گیٹ نظر آتا ہے۔ یہ اس دروازے کی نسبت ایک فقیرنی کے ساتھ اس لیے ہے کہ شاید ایک مجذوب فقیرنی یہاں پر بیٹھا کرتی تھی، تو اس زمانے میں چیزوں کے شعوری طور پر تو کوئی نام رکھتا نہیں تھا، یہ قدرتی طور پر یہ چیزوں کے نام ڈیولپ ہو جاتے تھے۔ تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے تو اس فقیرنی کی نسبت سے اس گیٹ کو جانتے تھے۔ اس کے اندر جو ہے گوشالہ تھا بہت بڑا، جس میں جتنے بھی ہندوؤں کی گائے ہوتی تھی، بیل ہوتے تھے جو بوڑھے ہو جاتے تھے، تو ان کا اولڈ ہوم کی طرح ایک بنے ہوئے تھے، بڑے مقدس ان کی عبادت گاہیں بھی تھیں، اور وہ جو گوشالہ تھا بڑا، آج کل اس میں لوگ جو ہے بیٹھے بھی ہیں کچھ، وہاں کوئی امام بارگاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے جو ہے وہ اسکول تھا، جو ٹریننگ اسکول ہے آج کل ٹیچرز کا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ ٹریننگ اسکول ہوتا تھا ٹیچرز کے لیے۔ تو یہ فقیرنی، اس فقیرنی کی نسبت سے اس گیٹ کو جانا جاتا ہے۔ اس سے پھر تھوڑا سا آپ جب ہاسپٹل کے سامنے آتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے سامنے، تو یہاں پر آپ کو علیزئی گیٹ نظر آتا ہے۔ یہ علیزئی برادری یہاں کی بڑی مقتدر اور بڑی رئیس برادری تھی، اور بڑے نامور لوگ تھے اس خطے میں، ان کی بڑی نمایاں خدمات تھی، خاص طور پر جو یہ واریر لوگ تھے، اور انہوں نے اس علاقے میں بہت بڑی جنگی مہمات جو ہے مختلف لوگ انگریزوں کے ساتھ بھی کی، انگریزوں سے پہلے بھی کی، اور احمد شاہ ابدالی کے ساتھ یہ آئے تھے، ان کے ساتھ یہ ان کی شاید اولادوں میں سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دورانی ہوں، یا ان کا کسی نہ کسی طرح کوئی رشتہ دار یا تعلق دار بنتے ہیں، تو انہی کی نسبت سے یہ دروازہ مشہور ہے۔ یہاں 2 3 4 بڑے مشہور نواب یہاں پر رہتے تھے، نواب آمدو خان، نواب فتح اللہ، نواب نصر اللہ، اور بہت بڑے عظیم لوگ تھے، بہت اس شہر میں ان کے نمایاں، اور بڑے شریف لوگ تھے، ان کی بڑی اخلاقی ان کی حیثیت بھی بہت مسلمہ تھی، اور نجیب الطرفین تھے، سماجی حیثیت بھی، جائیداد دار بھی تھے، نواب بھی تھے، اور مقتدر بھی تھے، اقتدار میں بھی ان کو کافی شیئر ملا ہوا تھا۔ تو یہ ایک انہی کی نسبت سے یہ دروازہ مشہور ہے۔ اور پھر آپ آ جاتے ہیں اسی 0 پوائنٹ پر جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، توپوں والا دروازہ۔ تو توپوں والا دروازہ جو تھا، یہ اس شہر کا سینٹر آف گریویٹی تھا، تہذیبی مرکز تھا، یہاں سینما تھے، کھیل کے میدان تھے، کشتی کبڈی ہوتی تھی، ہوٹل تھے، شام کو لوگ تفریح کے لیے اس جگہ پر آتے تھے، اور یہ ایک بڑی قدیم روایات کا حامل ہے توپوں والا گیٹ۔ اچھا، جس طرح آپ نے ٹھٹھارا والا دروازہ یا کنیرا والا دروازے کا ذکر کیا، یا مختلف جو آپ نے دروازوں کے ذکر کیے، ان کے جو نام تھے کیا ان صنعتوں کی وجہ سے رکھے گئے تھے جو یہاں پر کام ہوتے تھے؟ جی آپ دیکھیں نا، سارے صنعتوں کی وجہ سے نہیں تھے، کچھ صنعتوں کی وجہ تھے، کچھ شخصیات کے ساتھ منسوب تھے، کچھ کلین کے ساتھ، قبیلوں کے ساتھ جو ہے ان کی شناخت، جیسے اب علیزئی، اچھا ایک فقیرنی کے ساتھ جو منسوب ہے، جیسے اب نظام خان گیٹ جو تھا، یہ نظام خان چغتا تھا، یہ اس کے نام کے ساتھ جو ہے منسوب تھا۔ تو یہ ایک نیچرل عمل ہے، قدرتی عمل ہے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شعوری طور پر ان چیزوں کے نام نہیں رکھے گئے، بلکہ خود بخود امرج ہوئے ہیں، فطرتاً چیزیں جو ہے نا لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، ویسے ہی مقصد قدرتی طور پر اور لاشعوری طور پر لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، اس لیے یہ بڑی نیچرل چیزیں ہیں، ان کو بدلنا نہیں چاہیے، اور یہ فطرت کا جو اپنا ایک ارتقائی عمل ہے، اس کے ذریعے وجود میں آنے والے نام ہیں، اور ان کی شناختیں ہیں، بڑی فطری اور قدرتی شناختیں ہیں، جو تہذیب اور تمدن کی علامت بھی ہیں، اس لیے ان کو پروٹیکٹ ان کو کرنا چاہیے، ان ناموں کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اب کہارا والا گیٹ کو انہوں نے لغاری گیٹ کیا ہے، تو شاید یہ اتنی اچھی بات نہیں تھی۔ اچھا، یہ کیا واقعی یہ سارے دروازے حفاظتی نقطۂ نظر سے بنائے گئے تھے؟ جی ابتدا میں تو فصیل شہر ہوا کرتی تھی دیواریں، اور دیوار جو ہوتی تھی لامحالہ اس کے اندر پھر نکلنے اور آنے جانے کے لیے دروازے تو رکھنے پڑتے تھے، تو یہ حفاظتی دروازے تھے، اور فصیل شہر بھی ہوا کرتی تھی۔ جب فصیل شہر ختم ہوئی تو دروازوں کا جو تصور ہے وہ از خود معدوم ہو گیا، تو پھر ان کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، پھر یہ علامتی طور پر، شناخت کے طور پر، پتے ایڈریس کے طور پر جو ہے نا یہ چیزیں رہ گئیں۔ اچھا، ان تاریخی ورثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی حلقوں اور عوامی حلقوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک تو ہمارے ریاست جو ہے، یا جو اس قسم کے ادارے ہیں جو تہذیب اور ثقافت اور ہیریٹیج کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کوئی اتنے زیادہ ڈیر اسماعیل خان میں فعال نہیں ہوئے۔ کچھ دن قبل یعنی پچھلے دور میں علی امین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس نے چگلے کو بھی تھوڑا سا مرمت کرایا ہے، اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنایا ہے، اور ان گیٹوں پر بھی اس نے توجہ دی ہے، اور خاص طور پر وہ جو پوندہ گیٹ ہے اس کو بھی، اور نظام خان گیٹ جو ہے اس کو بھی انہوں نے بنایا ہے، لیکن پھر وہ کام رک گیا ہے۔ امامیہ گیٹ کو بڑی اشد ضرورت ہے، وہاں بہت اچھا ویو ہے، اس کو اگر بنا دیا ہے، انکروچمنٹ وہاں پر ہو گئی ہے، آگے بہت اچھی کھلی جگہ تھی، اس پر ایک آدمی نے جو ہے وہ انکروچ کر کے اپنی دکانیں بنا لی ہیں، ورنہ بہت کھلی جگہ تھی، وہاں
ایک بہت اچھا ویو بن سکتا ہے, بہت اچھا دروازہ بن سکتا ہے. اس کے اوپر محراب بالکل نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تعزیہ گزرنے کی وجہ سے اس کو محراب کی وہاں ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو خوبصورت دروازہ بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح توپوں والا دروازہ جو ہے, اس پہ بھی آج بھی وہ توپیں جو ہے وہ نمائشی طور پر جو ہوتی ہیں وہ اس کو نصب کر سکتے ہیں. تو اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, تھوڑا سا باہر کر کے یا تھوڑا سا اندر کر کے. لیکن یہاں بھی انکروچمنٹ ہے, بہت بڑی انکروچمنٹ ہے. ایک یہ جو اس کے توپا والے دروازے سے اگر آپ اندر انٹر ہوں تو رائٹ ہینڈ پہ, اور اگر اندر سے آپ باہر آئیں تو وہ لیفٹ ہینڈ پہ. یہ ساری انکروچمنٹ ہے, مسجد کے ساتھ وابستہ علاقہ جو ہے یہ بہت کھلا ایریا ہے. اس انکروچمنٹ کو ہٹا کے جو ٹی ایم اے والوں نے کروائی ہے, اس کو ہٹا کے یہاں پر دروازہ توپیں نصب کی جا سکتی ہیں بڑی خوبصورت, اور شہر کا ویو بہت اچھا بن سکتا ہے. بہت شکریہ اسلم عمان صاحب. ناظرین, آپ نے آج ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کو کیسا لگا؟ آج جو ڈیر اسماعیل خان کے دروازے ہیں, اسلم عمان صاحب سے آپ نے دلچسپ تفصیل جانی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.